بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کافی ہو چکی تھی، ہم نے ریسٹ کیا اور عمرے کے لیے نیت کی ہوئی تھی، اور پھر ہم نے چونکہ میقات ایک ایریا ہے جہاں سے گزرنے سے پہلے ہم نے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو ہم احرام فلائٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے مطلوبہ سٹی سے بھی باندھ سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے میقات گزر کے جانا ہے، اور پھر جہاز کے اندر بھی جب اعلان کیا جائے کہ میقات سٹارٹ ہونے والا ہے، وہاں پر چونکہ کیبن میں تھوڑی جگہ ہوتی ہے تو ہمیں جو ہے وہ احرام باندھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے، تو اس وجہ سے ہم زیادہ بہتر ہے کہ اپنی سٹی سے احرام باندھیں، لیکن ہم جہاز میں بھی باندھ سکتے ہیں۔ بہرکیف ہم نے فجر کی نماز ادا کی اور اپنا عمرہ سٹارٹ کر دیا طواف کے ساتھ۔ ہمیں جو جگہ ملی تھی وہ نچلے فلور پہ کوشش کی، وہاں پر بھی ہم نے جو ہے طواف 3-4 کیے۔ اس کے بعد ہم سیکنڈ فلور پہ آ گئے، طواف مکمل کیا۔ مکمل کرنے کے بعد ایک چیز میں یہاں پر بھول گیا ہوں کہ جو فرسٹ گیز ہے خانہ کعبہ کے اوپر، اس کی جو کیفیت تھی، میں پہلے بھی 2014 اور 2019 عمرہ کے لیے جا چکا تھا، لیکن اس دفعہ وہ ریوائیول جب ہوئی ہے، جب نظر پہلی پڑی ہے، ہم سیکنڈ فلور پہ پہنچے ہیں، ابھی وہ دیوار کے پاس کھڑے ہی تھے، خانہ کعبہ جو ہی نظر آیا تو دل جیسے پگھل گیا ہو۔ اللہ رب العزت کی جو جلالیت ہے، اللہ رب العزت کی جو حقانیت ہے، وہ دل کے اندر بیٹھنا شروع ہو گئی، اور مجھے تو ہر دفعہ یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ ایک محدود بلڈنگ نہیں ہے، وہ ایک بہت بڑی عمارت ہے، اور میرے دل کے اندر اس کی جو بڑا پن ہے، بڑھائی ہے، وہ بہت زیادہ اس وقت لگ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے خاموشی کے ساتھ دعائیں کرنی شروع کر دیں۔ پھر ہم نے اپنے طواف کا آغاز کیا اور اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیزو یا غفارو یا رب العالمین۔ اس طرح پڑھتے پڑھتے مختلف دعائیں کرتے کرتے ہمارا جو طواف ہے وہ مکمل ہوا۔ طواف مکمل کرنے کے بعد اگلا جو سٹیپ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آب زمزم کو پینا۔ الحمدللہ میں نے بھی خوب جتنا میرا پیٹ بھرا، یعنی کہ مجھے یوں لگا کہ میرا معدہ بھر گیا، اتنا پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد 2 نفل نماز ادا کی، شکرانے کی کہ یا اللہ آپ نے ہمیں موقع دیا اپنے گھر کا طواف۔ اس کے بعد اس کے ساتھ ہی رستہ جاتا ہے صحیح کے لیے۔ صحیح کہتے ہیں کوشش کو، جدوجہد کو بھرپور انداز سے، اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان ایک رستہ ہے۔ صفا ایک پہاڑی ہے چھوٹی سی، اور مروہ ایک دوسری پہاڑی ہے، وہ جو ہے اس کے درمیان آپ نے 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، یعنی کہ صفا سے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے اور مروہ پہ پہلا چکر مکمل ہوتا ہے۔ اس طرح آپ 7 چکر لگاتے ہیں، ایک سرکل، پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور پھر 7واں، یعنی کہ اگر آپ صفا سے شروع کریں گے تو مروہ پہ آپ کے 7 چکر مکمل ہوں گے۔ اپنا صحیح مکمل کی، اور پھر ہم نے 2 نفل نماز ادا کی اور آب زمزم بھی پیا اور بیٹھے، بے شمار دعائیں کی۔ دعائیں کرنے کے بعد ہم جو ہی باہر نکلے تو باہر بہت تیز دھوپ تھی۔ اب اگلا جو سٹیپ آتا ہے یہاں پر وہ یہ آتا ہے کہ اپنے سر کو جو ہے منڈوانا، حلق کروانا۔ تو ہم باہر نکلے، رستہ ہم بھول چکے تھے کہ ہم ہوٹل سے ایک بس میں آئے تھے، وہ اجیاد پہ آئی تھی، اجیاد سے خانہ کعبہ آئی تھی، جو خانہ کعبہ کا مطلوبہ رستہ تھا اجیاد کی طرف، ہم وہ بھول گئے۔ ہم پہلے دوسرے گیٹ پر گئے، کافی آگے تک ہم نے بسیں ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن ان وین ہم واپس آنا پڑا۔ ہم ایک دکان کے سامنے سے گزرے، وہاں پر حلق کی سروسز چل رہی تھیں، ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور انہوں نے ہم سے 10 ریال میں ہمارا حلق کر دیا۔ جو ہی ہم نے سر منڈوایا تو الحمدللہ جس طرح ایک انسان ریلیکس ہو جاتا ہے کہ میرے کاندھوں کے اوپر جو بوجھ تھا وہ اتر گیا ہے، میں نے اپنا عمرہ مکمل کر لیا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد ہم ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔